پیر کو برا نہ کہتا، اور اس کو برا کہا گیا جو حقیقت میں اچھا ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے۔ یہ بٹو مت یار، بٹنا نہیں ہے، وقت کی ضرورت ہے، ایک رہو۔ ہم تو پیری مریدے میں پھنسے پڑے ہیں، نہ پڑھو پیری مریدے میں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، پیر ڈھونڈا ہے، ٹھیک ٹھاک ڈھونڈ لو، مرید ہو جاؤ، بس اتنا سا کام ہے۔ پیر لڑنے لڑانے کے لیے نہیں ہے، پیری مریدی خون خرابے کے لیے نہیں ہے، پیری مریدی یہ ہے۔ حضرت امام راضی جانتے ہو، بہت بڑے عالم، ابلیس نے پھنسانے کی کوشش کی تھی، سینکڑوں دلیلیں اللہ کے وحدانیت پر دے ڈالی، پھر پیر نے کرم فرمایا تھا، کہہ کیوں نہیں دیتا بغیر دلیل کے اللہ کو ایک۔ پیر مشکل وقت کام آنے کے لیے ہے، پیر قبر میں بگڑی بنانے کے لیے ہے، پیر میدان حشر میں وسیلے کے لیے ہے۔ اچھا پیر ڈھونڈو کہ جس کا سلسلے قادریت سے ملتا ہو، نیا سلسلہ کو ایجاد کیا ہوا نہ ہو۔ اچھا پیر مل گیا، غنیمت جانو، حفاظت۔ آؤ پیرانے پیر ہے، ان کا حال دیکھو اور آج کے پیروں کو دیکھو۔ ایک بستی میں گئے تھے، کسی غریب مرید نے دعوت دی تھی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو، اس غریب مرید کے یہاں آپ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آج بھی پیر آتے ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں تحفہ تحائف لے کے آتے ہیں ملنے کے لیے، نذرانہ لے کے آتے ہیں ملنے کے لیے۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو کچھ 150 لے کے جاتے ہیں، نذرانہ لے کے جاتے ہیں، تحفہ تحائف پیش کرتے ہیں اپنے پیروں کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب مرید کے یہاں، جو اس بستی کا سب سے غریب تھا، اس نے دعوت لی، آپ پہنچ گئے تو جتنے امیر حضرات تھے، سیٹھ مرید تھے، سب تحفہ تحائف لے کے آئے، سرکار کے قدموں میں ڈال دیا۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ جتنا ٹھہرنا تھا ٹھہرے، اس کے بعد چلنے لگے۔ اب جب چلنے لگے تو تحفہ تحائف سب اس کے گھر پہ چھوڑ دیا، سب مرید کے گھر پہ چھوڑ دیا۔ اور اگر آج کا پیر ہوتا تو یہاں سے واشنگ مشین دے دو، نہیں ہے، کولر نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، 1 ٹن کا لگایا، 2 ٹن والی اے سی لے دو، یہ پورا گاڑی بھر کے لے کے جاتا یہیں سے، چاہے ایکسپورٹ کروانا پڑتا، کروا لیتا۔ آج کا پیر چھوڑے آ رہی، چمڑی ادھیر لگا، چمڑی یاد رکھو، اچھا پیر نہیں ڈھونڈا تو چمڑی ادھیر لے گا، سانسیں نہیں لے پاؤ گے، تم کو جینے نہیں دے گا وہ، یاد رکھنا۔ لیکن پیرانے پیر جب چلنے لگے تحفہ چھوڑ دیا۔ مرید عرض کرنے لگا، حضور یہ تحفہ و تحائف آپ کے ہیں، آپ لے کے جائیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہیں یہ سب تمہارا، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، یہ سب تمہارا ہے، انہوں نے مجھے دیا تھا، میں نے تمہیں عطا کر دیا، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک تحفہ تحائف اس غریب کے حوالے کر کے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس محلے سے، اس علاقے سے گزرے تو دیکھا یہ گیا کہ اس بستی کا جو سب سے غریب آدمی تھا آج سب سے امیر بن گیا ہے، آج سب سے امیر بن گیا ہے۔ اور یہاں پیر صاحب ایک ایک تعویذ کے 50-50 ہزار لے رہے ہیں۔ بیچارہ نیا نیا امیر تھا، گڈی بھی دکھا رہا ہے پیر کو، فلاں کے یہاں میرا پیر آتا ہے، میں گڈی دکھاؤں گا، میرے یہاں بھی آئے گا۔ پتا چلا پیر اس کو بھی لوٹ گیا، اس کو بھی لوٹ گیا، دونوں پھر سے روڈ پہ آ گئے۔ ایسے نہ بنو، بلکہ جو روڈ سے اٹھا کے محلوں میں ڈالتا ہو، جو فٹ پاتھ سے اٹھا کر بلڈنگوں میں ڈالتا ہو، جو غربت سے نکال کر امیر بناتا ہو، جو غلامی سے نکال کر سلطان بناتا ہو، ایسے پیر سے مرید ہو جاؤ اور تمام پیروں کے پیر سے رشتہ جوڑ لو۔ وہ پیرانے پیر ہے، وہ روشن ضمیر ہے، وہ غوثوں کے غوث ہے، وہ قطب کے قطب ہے، وہ ابدال کے ابدال ہے، وہ امام الاولیاء ہے، ان کے قدموں سے لگ جاؤ۔ وہ فٹ پاتھ سے نکال کر کے بادشاہ بناتے ہیں، وہ ذرے کو پربت بناتے ہیں۔ جنہوں نے غوث اعظم سے لا لگائی ہے وہ کہیں بھی رہے، ان کی مشکل میں اگر آواز لگائی ہے، غوث اعظم نے مشکلوں کو آسان کیا ہے۔ چاہے دریا میں ڈوب رہے ہو، سمندر میں آواز لگائی ہو،
ہو، خانقاہ سے بیٹھے بیٹھے وہاں پر جا کر کے کشتی کو باہر نکال دیا ہو، چاہے کسی کی عزت جنگل میں لٹ رہی ہو، وہاں کسی خاتون نے آواز لگائی ہو، سرکار غوث پاک کی جوتی شریف کھڑاؤں مبارک پہنچے اور جو ڈکیتوں اور لٹیروں کے سر پہ پڑنے لگ جائے موت کے گھاٹ اتار دے، خاتون کی عزت بھی سلامت رہے۔ جتنے مشکل میں لوگ جو ہے مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اب بغداد والے آقا کو، تو وہ آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے مرید کی خبر لیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں اس پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، اس کے سطر کے حفاظت کرتا ہوں۔ پیر ایسا ہونا چاہیے، اگر پیر ایسا ہے تو مرید بھی ایسے بنو۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید وہ نہیں جو نمازیں چھوڑتا ہے، میرا مرید وہ نہیں جو روزے چھوڑتا ہے، بلکہ قصیدے غوثیہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رجالی فی حواجرہم سیام، رجالی فی حواجرہم سیام وفی الظلم اللیالی کاللیالی، میرے مرید جو ہیں وہ رات کی تاریکی میں عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، سخت گرمی میں روزے رکھتے ہیں، تاریکی میں عبادت کرتے ہیں، پھر رات کی تاریکی میں میرے مرید ایسے چمکتے ہیں جیسے لال چمکتا ہے، جیسے لال چمکتا ہے۔ کہاں چھوڑ گئے، کہاں چھوڑ گئے؟ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قطبیت کے مقام پر کیسے فائز ہوا؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم اس قدر حاصل کیا کہ میں قطبیت کے منزل پہ فائز ہو گیا۔ اور آج ہم دونوں نہیں کرتے، نہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں نہ ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ پڑھو بھی، نماز روزہ بھی کرو، علم بھی حاصل کرو، نماز روزہ بھی کرو۔ وقت کافی ہو گیا، باتیں بہت کرنی تھی، 11:30 بج گئے ہے نا، اس لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ایک پیغام کے ساتھ، ایک پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 چیزیں سب سے اچھی ہیں، ایک ہے الایمان باللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دوسرے والنفع للمومنین، مومنوں کو فائدہ پہنچانا، اور مسلمانوں کا وجود جو ہے نا وہ فائدہ پہنچانے ہی کے لیے، وہ فائدہ پہنچانے ہی کے لیے ہے۔ آخری بات میں کہتا ہوں، مومن جو ہے وہ فائدہ پہنچانے ہی کے لیے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو بتایا کہ وہ درخت اس کے پتے کبھی اپنے درخت سے جدا نہیں ہوتے۔ بات بہت آگے چلی جائے گی، اتنا نہیں بتاؤں گا، لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں کہ کھجور کا درخت ایسا ہے جو آندھی طوفان بھی برداشت کرتا ہے مگر اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور اسے مثل المسلم فرمایا کہ یہ درخت مسلمان کی طرح ہے، یعنی کھجور میں آپ دیکھو، اس کی بات نہیں کروں گا، کھجور میں آپ دیکھو اس کا پتا بھی کام میں آتا ہے، ڈالی بھی کام میں، جڑ بھی کام میں، تنا بھی، پھل بھی، کھجور چھوارا سب کچھ جو بھی بنا لو اوپر سے نیچے تک کھجور فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں مثل المسلم ہے، یعنی مسلمان بھی اس کا وجود بھی فائدہ پہنچانے ہی کے لیے ہے۔ مسلمان نہ تو اپنے مذہب کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اپنے وطن کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اپنے سماج کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مسلمان صرف زمین کے اوپر ہی فائدہ نہیں پہنچاتا، زمین کے نیچے چلا جاتا ہے تب بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ آخری بات میں کہہ دوں، زمین کے اوپر اگر کسی دشمن نے ہی اگر اس کی گردن کاٹ ڈالی ہو، زمین کے نیچے چلا گیا مسلمان اگر، تو وہ گردن کاٹنے والا بھی ان کے دربار پہنچے، معافی تلافی کرے اور کہے حضور میں بہت پریشان ہوں، پریشانی دور کر دیں، تو وہ مسلمان اتنا ہوگا، اس قدر فائدہ پہنچانے والا ہوگا کہ زمین کے نیچے سے اپنے دشمن پی کرم کی نگاہ ڈالے گا، کہیں اور نہ جاؤ۔ بہرائچ کی سرزمین پر جب سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ آئے تھے، کن سے لڑائی ہوئی تھی؟ مخالفین کون تھے؟ غیر کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ سب غیر مسلم تھے، وہ اپنے نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، لیکن ہوا کیا؟ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا ظلم۔ اب وہ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے زمین کے نیچے، لیکن اب آپ مجھے بتا دو، بہرائچ شریف میں آپ چلے جاؤ، چاہے میلہ لگا ہو، چاہے عرس کا موقع ہو، چاہے جمعرات ہو، چاہے اتوار ہو، کوئی اور دن چلے جاؤ، کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں آپ کو غیر مسلم نظر نہ آئیں گے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں وہاں آپ کو غیر کلمہ پڑھنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ اب آپ مجھے بتا دو، سید سالار
سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں کیا مسلم کوڑھی ہی شفا پاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، غیر مسلم کوڑھی بھی شفا پاتا ہے۔ صرف مسلمان اگر بے اولاد جاتا ہے تو اولاد کی خوشی نہیں پاتا، بلکہ سب پاتے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہو چاہے وہ غیر کلمہ پڑھنے والے ہو۔ ارے مسلمان کا وجود تو فائدہ دینے کے لیے ہے۔ سرکار غریب جو ہے، سرکار غازی پاک جب حیات میں تھے تب بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے اور لوگوں کے حق کے لیے لڑائی لڑی تھی، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے لڑائی لڑی تھی، لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، ظلم کے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور دنیا کو دکھایا تھا میں مسلمان ہوں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں ان کا امتی ہوں، اور میرے رسول کا پیغام یہ ہے کہ اگر ظلم ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر تم جو ہے اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روک لو، تمہارے اندر طاقت ہو تو اس کا استعمال کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کرو، اگر نہیں روک سکتے ہو تو ظلم کو اپنے دل میں برا جانو، اسے جو ہے اپنے دل میں برا جانو اور اس سے نفرت کرنے کی کوشش کرو۔ میں اسی نبی کا عاشق ہوں، اسی نبی کا امتی ہوں، میں تمہیں انصاف دلانے کے لیے اپنی تلوار اٹھاتا ہوں۔ سید سالار مسعود غازی نے تلوار اٹھائی ہے تو انصاف کے لیے اٹھائی ہے، حق کے لیے اٹھائی ہے، حق کی سربلندی کے لیے اٹھائی ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھائی ہے، ناانصافی کو مٹانے کے لیے اٹھائی ہے، ظلم و بربریت کو مٹانے کے لیے اٹھائی ہے۔ اور جب حضرت سید سالار مسعود غازی کو قتل کیا گیا تو قاتل کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، قاتل غیر مسلم ہے، قاتل اسلام کا پرچم لینے والے نہیں ہیں، قاتل اسلام کے پرچم کو اپنے پیروں تلے روننے والے ہیں، قاتل مسلمان کے ہتیشی نہیں ہے، قاتل مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ہیں، قاتل نبی کے عاشق نہیں ہے، قاتل نبی سے جو ہے نبی سے وفاداری کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ نبی کے غدار ہیں، قاتل کسی کے نہیں، قاتل بزرگان دین سے عقیدت و ایمان رکھنے والے نہیں ہے، قاتل اللہ کو ایک نہیں مانتے، قاتل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، لیکن وہی سید سالار مسعود غازی ہے بہرائچ کی سرزمین پر جب زمین کے نیچے چلے گئے، آج جا کے دیکھو نہ جانے کتنے ایسے ملیں گے کہ انہی قاتل کی اولاد میں سے ہوں گے جو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے سید سالار آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلانے آیا ہوں، میرے آبا و اجداد نے آپ کو قتل کیا تھا لیکن میں مجرم نہیں ہوں، میں آپ کو اپنا مانتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، میرے دامن کو بھر دیجئے، اولاد نہیں ہے اولاد کی خوشی دے دیجئے، دولت نہیں ہے دولت دے دیجئے، غریب جو ہے بیمار ہو شفا عطا کر دیجئے، کوڑھی ہو گیا ہو کوڑ پن سے نجات دے دیجئے۔ سید سالار مسعود غازی یہ نہیں کہتے جا تیرے باپ نے مجھے قتل کیا تھا، چلا جا تیرے اجداد نے مجھے قتل کیا تھا، چلا جا تو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، چلا جا